میں دفتر واپس آئی اور آپ جانتے ہو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اور آپ جانتے ہو. تھینک یو بیٹا, آپ بیٹھو, ان کو بٹھائیں. اور آپ جانتے ہو کہ جب میں گھر واپس آئی, دفتر واپس آئی سرگودا کے وزٹ کے بعد, تو میں نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہ کام شروع کیا. اور آج 1 سال کے اندر اندر الحمدللہ سرگودا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے کام شروع کر دیا. آج, اور ابھی وہ فلی فنکشنل ہو جائے گا. میں نے یہاں پر پاکستان سے, پورے پنجاب سے میں نے اسپیشلسٹ, کارڈیولوجسٹ, انٹرونشنسٹ, سرجنز ڈھونڈ کے سرگودا بھیجے. ان کو یہاں رہنے کی جگہ دی تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ وہ سرگودا ڈویژن کے عوام کی علاج کر سکیں. اب آپ کو, جب آپ کو خدا نخواستہ سرگودا ڈویژن کے عوام کو اگر اللہ نہ کرے دل کی تکلیف ہے, یا جو کارڈیولوجی کے پیشنٹس ہیں, کارڈیک پیشنٹس ہیں, اگر ان کو خدا نخواستہ تکلیف ہوتی ہے تو ان کو فیصل آباد اور لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے ہم نواز شریف صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا کا اپنے ہاتھ سے افتتاح کریں. اور سرگودا کے میرے بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, مہربانی تھینک یو. شکریہ. شکریہ. اور چلو اب بات بھی سن لو نا بھائی. میں نواز شریف صاحب کو بتاؤں گی کہ سرگودا آپ سے بہت پیار کرتا ہے, میں بتاؤں گی ان کو انشاءاللہ. اچھا چلو, اب میری کچھ باتیں ہیں, آپ سے میں دل کی باتیں کرنا چاہتی ہوں, وہ سن لو. آپ کو یہ پتا ہے نا کہ سرگودا شہر میں, جو کہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے, اس کے علاوہ پورے سرگودا ڈویژن میں کبھی سرکاری ٹرانسپورٹ سسٹم یا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم جیسی کوئی چیز نہیں تھی. پاکستان کی روایت یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی ترقی آتی ہے یا کوئی پروجیکٹ آتا ہے, اس کو بہت بڑے بڑے شہروں سے شروع کیا جاتا ہے. میں نے سرگودا کی خاطر میں نے وہ روایت توڑی, اور میں نے سوچا کہ بڑے شہروں میں جیسے لاہور ہے, پنڈی ہے, ان جگہوں سے پہلے میں سرگودا کے عوام کے لیے الیکٹرک بسز کا تحفہ لے کے جاؤں. میں نے یہ روایت توڑی کہ بڑے شہروں سے ترقی شروع ہو کے بڑے شہروں میں ختم ہو جاتی تھی. اب چھوٹے شہروں سے ترقی شروع ہوگی اور انشاءاللہ تعالی پورے پنجاب میں پھیلے گی انشاءاللہ تعالی. تو مجھے بہت حیرانی ہوئی سرگودا والوں, مجھے بہت حیرانی ہوئی یہ جان کے کہ سرگودا ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہونے کے باوجود سرگودا میں کوئی سرکاری ٹرانسپورٹ کا نام و نشان نہیں ہے. اور سرگودا والے آج بھی چنگچی پہ سفر کرتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی بسوں پر سفر کرتے ہیں. اور یہ دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بسوں کے پیچھے لٹکے ہوتے ہیں, بسوں کی چھتوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بہت کیجولٹیز ہو جاتی ہیں. اور خواتین دھکے کھاتی مردوں کے بیچ میں جو بسز میں بیٹھتی ہیں, اور وہاں پر پھر یہ ایک شیطانی عمل جو ہراسمنٹ کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. بھیڑ بکریوں کی طرح سرگودا کے عوام مجبور تھے ٹوٹی پھوٹی ٹرانسپورٹ کے اوپر سفر کرنے میں, جو گرمی کے باوجود جس میں ایئر کنڈیشننگ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو میں
آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو الیکٹرو بس سرگودا کے لیے آئی ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک بہت ماڈرن، باعزت اور کمفرٹیبل، سکون والی اور آرام دہ سواری ہے آپ سب کے لیے۔ خواتین کے لیے اس میں خصوصی ایک علیحدہ کمپارٹمنٹ بنایا گیا ہے جس کو ہم سی سی ٹی وی کے ساتھ مانیٹر کرتے ہیں، اور تاکہ کوئی ہراسمنٹ کا، کوئی خواتین کو تنگ کرنے کا، ہراساں کرنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ اور کیا آپ یہ جانتے ہو سرگودا والوں کہ یہ خواتین کے لیے بھی فری ہے، فری ہے، بزرگوں کے لیے بھی فری ہے، اور طالب علموں کے لیے، طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ 100% فری ہے۔ اور جو حضرات اسپیشل افراد ہیں، معذور ہیں اور ویل چیئر ریڈن ہیں یا کسی بھی طرح کی ان کو جسمانی کمزوری ہے، ان کے لیے بھی یہ 100% فری ہے۔ اور اس میں آپ سب کے لیے فری وائی فائی ہے، اس میں کمفرٹیبل سیٹنگ ہے، اس کے اندر اگر آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے، موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، تو آپ کے لیے چارجنگ پورٹس بھی ہیں، اور ویل چیئر کو بس تک پہنچانے کے لیے، بس کے اندر تک پہنچانے کے لیے ریمپس علیحدہ بنائے گئے ہیں جس کے اوپر آرام سے جو ویل چیئر ہے وہ آپ چڑھا سکتے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سرگودا والوں، جب میں نے کل میاں والی میں یہ بسز لانچ کر کے آئی ہوں، اور میں ایک مزے کی بات بتاؤں، میاں والی میں جب ہم یہ بسز لے کر گئے تو میاں والی نے بسز کو ایسے سیلیبریٹ کیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی میلے کا سماں ہے، کوئی جشن کا سماں ہے۔ اور اس دن سے میرے پاس جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں، میاں والی والوں نے ان بسز کو ایسے ان کا ایک خوشی منائی ہے کہ مجھے بہت اس کو دیکھ کے میرے دل کو سکون ملتا ہے کہ شکر ہے کہ وہ جو ٹوٹی پھوٹی سواریاں، بسز، ان سے لوگوں کی جان چھوٹی ہے، اور ان کو 20 روپے میں، ابھی مجھے مختار بھرت صاحب بتا رہے تھے کہ بھیرا سے سرگودا پہلے ٹوٹی پھوٹی بس کے اندر جو ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھی اس میں 200 روپے لگتے تھے بھیرا سے سرگودا، اور اب بھیرا سے سرگودا کتنے روپے میں جا سکتے ہو؟ 20 روپے میں۔ جو حضرات دفتر میں جاتے ہیں، اپنے کاموں پہ چاہتے ہیں، روزگار کے لیے جاتے ہیں، جو خواتین جو ہے وہ جب گھر سے نکلتی ہیں کہیں جاتی ہیں، جو طالب علم جو ہیں وہ یونیورسٹی کالج جاتے ہیں، یا جو اسپیشل افراد ہیں، اگر انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو ایک آپ کا جو بس کا سفر ہے ایک بار کا، چاہے آپ جہاں سے مرضی جائیں، جہاں تک چاہے جائیں، اترے بغیر اگر آپ ایک سٹریچ میں سفر کر رہے ہیں تو ٹکٹ آپ کی صرف اور صرف 20 روپے ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ کو شاید علم ہو کہ الیکٹرک بسز جو ہیں ان کو آپ چارج کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی دھواں نہیں ہوتا، وہ آپ کے ماحول کے لیے، آپ کے انوائرمنٹ کے لیے، آپ کے بچوں کے سانس لینے کے لیے آپ کو بہتر جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ ملتا ہے۔ دھوئیں انہیل کر کر کے ہمارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اسموگ کے ساتھ ہم روز لڑ رہے ہیں۔ تو ابھی پاکستان میں، بلکہ پنجاب میں خصوصاً بدترین سیلاب آیا ہے۔ پاکستان کے 3 دریاؤں میں طغیانی آئی، 3 دریاؤں میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، اور اوپر سے بھارت نے پانی چھوڑ دیا۔ تو میں سرگودا کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، آپ کی وزیر اعلیٰ جاگ رہی تھی، آپ کی جو وزرات کی ٹیم ہے وہ جاگ رہی تھی، ہم نے دن رات ایک کی، اور تاریخ کے بدترین سیلاب جس سے 27 شہر متاثر ہوئے ہیں اور 5000 سے زیادہ گاؤں اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اگر تیاری ہماری نہ ہوتی
اگر ہم جاگ نہ رہے ہوتے تو یقین کرو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں کہنا نہیں چاہتی، بہت بڑا جانی نقصان ہونے کا اندیشہ تھا۔ 2.5 ملین 25 لاکھ سے زیادہ افراد کو جن علاقوں میں پانی آنے کا خطرہ تھا، پانی آنے سے پہلے ہم نے ان افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات تک پہنچایا، اور نہ صرف ان کو ریسکیو کیا، ان کو وقتی طور پہ خیموں میں آباد کیا، اور ایک ایک ڈسٹرکٹ میں 10-10 ہزار افراد کو پکا پکایا کھانا، روٹی ان تک پہنچائی، ان کے بچوں کا دودھ ان تک پہنچایا،